سنن ابن ماجہ نمبر 4210 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنا ایک سنگین اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ حسد کرنے والے کا مسئلہ در حقیقت کسی دوسرے انسان سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے جس نے حسد کرنے والی نعمت عطا فرمائی۔ لہذا انسان کی حسد صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار اور انتخاب سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کی ہے جب اس نے ان کے بجائے کسی دوسرے شخص کو ایک خاص نعمت مختص کی تھی۔ بعض اپنے قول و فعل سے کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے سے نعمت چھین لے، جو کہ بلا شبہ گناہ ہے۔ بدتر قسم وہ ہے جب حسد کرنے والا مالک سے نعمت کو دور کرنے کی کوشش کرے، خواہ حسد کرنے والے کو نعمت نہ ملے۔ حسد تب ہی جائز ہے جب کوئی شخص اپنے جذبات پر عمل نہ کرے، ان کے احساس کو ناپسند کرے اور اس جیسی نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرے بغیر اس کے کہ مالک اس نعمت سے محروم ہو۔ اگرچہ یہ قسم گناہ نہیں ہے، اگر حسد کسی دنیاوی نعمت پر ہو تو اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر دینی نعمت پر ہو تو قابل تعریف ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1896 میں قابل تعریف قسم کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلا شخص جس پر حلال طور پر رشک کیا جا سکتا ہے وہ ہے جس نے علم حاصل کیا، حلال مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس سے حسد کیا جا سکتا ہے وہ ہے جو اپنے علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک غیرت مند مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسد کرنے والے کے لیے حسن اخلاق اور حسن سلوک سے اس احساس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے، جیسے کہ ان کی خوبیوں کی تعریف کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، یہاں تک کہ اس کی حسد ان کے لیے محبت بن جائے۔